وہ تیرتے تیرتے ڈوب گئے، وہ تیرتے تیرتے ڈوب گئے جن کو بڑا گمان تھا، وہ تیرتے تیرتے ڈوب گئے جن کو بڑا گمان تھا، اور وہ ڈوبتے ڈوبتے تیر گئے جن پر رب مہربان تھا، جن پر رب مہربان تھا۔ اور اب کے آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب کے آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے کہ یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے کہ یار لباس بشر میں ہے، اور ہے آدمی کی جہاں میں آبرو صدق سے صدقے سے اور تصدیق سے، ہے آدمی کی جہاں میں آبرو صدق سے صدقے سے اور تصدیق سے، ملت رسوا ہوگی دنیا میں فرق سے فرقے سے اور تفریق سے، فرق سے فرقے سے تفریق سے، کیونکہ محبت ہے تو امت ہے، محبت ہے تو امت ہے، محبت نہیں تو فرقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو پسند کرتا ہے، کس کو پسند کر رہا ہے؟ امت کو پسند کر رہا ہے، فرقے کو نہیں پسند کرتا۔ اور ظفر آدمی اس کو نہ جانیے، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، عیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اور جب ہمیں دکھوں کے اندھیرے، یہ آپ کے ذوق کے لیے دو چار شعر کہہ رہا ہوں، جب ہمیں دکھوں کے اندھیرے گھیر لیتے ہیں، جب ہمیں دکھوں کے اندھیرے گھیر لیتے ہیں، ہم 1400 برس پیچھے پلٹ کے دیکھ لیتے ہیں، جب ہمیں دکھوں کے گھیر لیتے ہیں ہم 1400 برس پیچھے دیکھ لیتے ہیں۔ کہاں دیکھنا ہے؟ ہم ادھر ہی دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سمجھے نا، دین کل انہی کو دیکھنے کا نام ہے، انہی کو سننے کا نام ہے، ان کے راستے پہ چلنے کا دیش ہے۔ تو خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، مکڑی کے جالوں کی چادر کان پہ جا، خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، مکڑی کے جالوں کی چادر کان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے تو دریا بھی راستہ دے دیتا ہے، اگر موت لکھ دے تو مچھر بھی جان لے لیتا ہے۔ اگر زندگی لکھ دے، موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل نے راستہ دیا نا، نمرود کے ناک میں مچھر پھٹ گیا نا، سمجھے نا، اگر وہ زندگی لکھ دے تو دریا بھی راستہ، اور اگر موت لکھ دے تو مچھر بھی جان لے لیتا ہے۔ اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، تیری زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے مند تو کیا غم، مقامات آؤ فضاں اور بھی ہیں، تو شہین ہے کام ہے پرواز تیرا، تیرے آگے پرستاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جانا کہ تیرے زمام و مکان اور بھی ہیں، اور نہیں تیرا نشے من کثر خود کامی کے گنبد پر، تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور پھر اقبال نے کہا، ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج، میرے ہی خطوط پر کرو پیدا ایک سماج، زمانے کو پھر سے دکھا وہ صداقت کہ قائم و دنیا میں تیری امامت، اور سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کر دے، ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے، دے کے احساس سے زیاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے، اور موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے، اور خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، کیونکہ اقبال نے خودی پہ بڑے شعر کیے ہیں، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام میں رنگ و بود کا راز پا جا، تو راز کل فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگانی ہے، نکل کر ہلکا شام مسحر سے جاں بداں ہو جا، ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زبان ہو جا۔ میں رئیس انصاری صاحب کو اور جناب طارق صاحب کو، جنہوں نے اس خوبصورت ذکر کی محفل کا اہتمام کیا اور دوستوں کو آپس میں ملایا، کیونکہ رابطے انسان کو زندہ رکھتے ہیں،
रابطے انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس دور کے اندر لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بات سمجھے نا، ہر آدمی اپنی دنیا میں گم ہے، اس نے ہاتھ میں پورے 6 انچ کے اندر 6 بر اعظم بند ہے، 6 انچ کے اندر 6 بر اعظم بند ہے، ہر آدمی جس کو بھی آپ دیکھیں اسی میں لگا ہوا ہے، جیسے وہ آکسیجن ہے، وہ نہ ہوا تو پتہ نہیں ہماری سانس نکل جائے گی، ایسے ہی ہے نا، ہر آدمی، ہاں بھائی جب جو چیز ضرورت کی حد تک ہو، ایک حد تک ضرورت تک ہو، کیا خیال ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کوئی بھی چیز حد سے کراس کر رہی ہے تو پھر ٹھیک نہیں رہتی۔ تو اب دیکھیں کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھی باتوں کی ضرورت ہے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھی باتوں کی ضرورت ہے، اچھی باتوں کے لیے اچھے دوستوں کی ضرورت ہے۔ اچھا دوست وہ جس کی گفتگو آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کر دے، آپ کی خوشی کو زیادہ اور غم کو کم کر دے، آپ کے ہمت اور حوصلے کو بلند کر دے اور دین اور دنیا کے معاملے میں عقل مند کر دے، اللہ رسول کی نظر میں بلند کر دے، اور جس کی وجہ سے اللہ آپ کو پسند کر دے، جس کی وجہ سے اللہ آپ کو پسند کر لے، سمجھو وہ گفتگو آپ کی فائدہ مند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دنیا میں دوستی بھی اس شخص کے ساتھ کرو جس کی دوستی آپ کو آخرت میں فائدہ دے۔ کہاں فائدہ دے؟ آخرت میں۔ دیکھیں دنیا کے لیے تو دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی کے اپنے مطلب کے لیے دوستی کرتا ہے، مجھے یہاں سے فائدہ کیا ہوگا، سیدھی بات ہے، لیکن آخرت کے جو دوستی کرتا ہے نا، وہ لالچ کے لیے نہیں کرتا ہے، وہ کوئی لالچ کے لیے نہیں کرتا ہے، کیونکہ زندگی جتنی سادی ہوگی پریشانی اتنی کم ہوگی، زندگی جتنی سادہ ہو پریشانی اتنی کم ہوگی، خوشحالی جتنی کم ہوگی زندگی اتنی آسان ہوگی، کیونکہ خوش رہنے کے لیے چیزوں سے زیادہ پیار اور محبت کی ضرورت ہے، خوش رہنے کے لیے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ پیار اور محبت کی ضرورت ہے، بات سمجھ گیا نا، اس سے زیادہ، کیونکہ میں کئی بار کہتا ہوں نا، خوشحال وہ ہے جو ہر حال میں خوش ہے، خوشحال وہ ہے جو ہر حال میں خوش ہے۔ دیکھیں نا، اگر زندگی کا مزہ کسی نے لینا ہے، بس 2-4 باتیں ویسے ذوق کے لیے، کہ زندگی کا مزہ کسی نے لینا ہے، لیکن موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے، زندگی کا مزہ کسی نے لینا ہے، موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے، مرنا تو سب نے ہے نا جی، لیکن زندگی کا مزہ کسی نے لینا ہے، زندگی کا مزہ اس نے لینا ہے جس نے اپنی زندگی کا مرکز محور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیا، اپنی زندگی کا مرکز کس کو بنا لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کے طریقے میں کامیابی ہے اور چھوڑنے میں ناکامی، حضور کے طریقے میں اور چھوڑنے میں ناکامی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا نا، انسان کی زندگی کی قیمت کیا ہے؟ یہ بڑی قیمتی بات ہے، حضرت علی کا قول ہے، ابھی ہمیں اندر سے جواب مل جائے گا۔ کیا پوچھا کسی نے؟ انسان کی زندگی کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس کا مقصد ہے، اب تھوڑا تفصیل سے سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے کیا فرمایا حضرت علی نے؟ جو اس کا زندگی کی قیمت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جو اس کا مقصد ہے۔ اب آپ سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، ہزاروں لوگوں میں بیٹھتے رہتے ہیں، بات سمجھے نا، جس کو مرضی لے لے، وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک، جس کو مرضی لے لے، ہر آدمی پاس میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ایک میں نے اسلام آباد میں پلازا بنانا ہے، ایک میں نے کوٹھی بنانی ہے، یہ گاڑی لینی ہے، یہ موبائل لینی ہے، یہ کرنا ہے، ایسے آئے گا نہیں مجھے بلائیں، ایسے آنا، بس زندگی کا مقصد ہے ایک دفعہ باہر جانا ہے، زندگی کا مقصد ہے میں نے فلانی چیز اکٹھی کرنی ہے۔ بھائی زندگی کا مقصد آپ نے فرمایا، تو انہیں مقصد تو یہی تو تیری زندگی ہے ساری، مطلب تیری زندگی ایک گاڑی، ایک کوٹھی، ایک مکان، ایک پلازا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ ساری تیرا مقصد ہے نا، تو مقصد آپ ہر آدمی سے سارا دن سنتے رہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا جی بس میری زندگی کا مقصد ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، اچھا پھر کیا ہوگا، مطلب پھر کیا ہوگا، چلو ایک چیز تو نے لے لی، کیونکہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نہیں، بہت نکلے مگر میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، نکلتا خود سے سنتے آئے تھے آدم کا، مگر بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اور عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ کے 2 انتظار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اس اجڑے ہوئے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم میں ناپائیدار ہے، اس دنیا کو کیا کہا؟ عالم ہے ناپائیدار، عام مان، کیا مان؟ دیکھیں دنیا کی اگر کوئی اہمیت اور حیثیت ہوتی، ماشاء اللہ آپ سب سمجھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا نہ دیتا نا جی، بتائیں نہ دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہے. کس کے نزدیک؟ مچھر کے بدلے مچھر کے. تو میں کئی بار کہتا ہوں مچھر کا پر باہر رہے تو ٹھیک ہے، آنکھ میں چلا جائے تو انسان کو اندھا کر دیتا ہے. کافر فخر دنیا میں خدا کو بھولا ہوا ہے، مسلمان فکر دنیا میں خدا کو بھولا ہوا ہے. بھولے ہوئے دونوں ہیں. وہ کس میں بھولا ہوا ہے؟ فخر دنیا میں، کہ ہم نے دنیا پا لی ہے. دیکھیں نا یہ جتنا رولا دنیا کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مردوں کا ذمہ لیا، خواہشوں کا ذمہ نہیں لیا. ہمارے پیٹ بھرنے کا اللہ نے وعدہ کیا، پیٹیاں بھرنے کا نہیں. بات سمجھ گئے نا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیٹیاں بھر رہی ہیں. پیٹیاں بھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس کا وعدہ کیا ہے؟ پیٹ بھرنے کا. بھوکا کوئی نہیں سوتا ہے. دیکھیں ضرورتیں ہر آدمی کی بہت تھوڑی ہیں. باقی جتنا رولا ہے سب خواہشوں کا ہے. باقی کس کا ہے؟ خواہشات. تو حضرت علی مولا علی شیر خدا نے کہا نا کہ انسان اتنا ہی زندہ ہے جتنا اس کا احساس اور ضمیر زندہ ہے. جس شخص نے دنیا کے اندر اپنے احساس اور ضمیر کو زندہ رکھا وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اور جس نے مار دیا وہ زندہ رہ کے بھی مر گیا. میری بات سمجھا نا؟ مولا علی کا قول ہے، آپ نے فرمایا نا کہ ان لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے قبرستان بھرے بھرے ہوئے ہیں جنہوں نے موت کے ڈر سے حق کا ساتھ نہیں دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. موت کے ڈر سے، اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ موت کے ڈر سے حق کا ساتھ نہیں دیا. مطلب آپ کے کہنے کا یہ تھا پھر مرتے تو نہ نا. مطلب اگر حق کا ساتھ نہیں دیا موت کے ڈر سے تو مرتے تو نہ نا. یہ دیکھنے میں قبرستان بھرے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر دیکھنا ہے تو قبریں کھود کے دیکھ لو. حق دیکھنا ہے، حضرت علی نے کہا تو قبریں کھود کے دیکھ لو. کوئی پتہ نہیں چلے گا غریب کی قبر کون سی ہے اور امیر کی قبر کون سی ہے، لیکن یہ ضرور پتہ چلے گا اچھے کی قبر کون سی ہے اور برے کی قبر کون سی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ نہیں پتہ چلے گا غریب کی قبر کون سی ہے اور امیر کی کون سی لیکن یہ ضرور پتہ چلے گا اچھے کی کون سی اور برے کی کون سی ہے. وہ شعر ہے نا کہ سرکار کے غلاموں کا کفن میلا نہیں، سنا ہوا ہے نا؟ تو اگر برائی اور اچھائی کا وہ مقصد ہی نہ ہو. میں ایک بات کر رہا ہوں، جیسے اقبال سے کسی نے کہا کہ قبر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو اقبال نے کہا خراب چیز کو کیڑے پڑتے ہیں، صاف کو نہیں پڑتے. خراب چیز کو تو خراب چیز کو آپ باہر بھی رکھے کیڑے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہزار سال آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں کہ کفن دیکھا ہے 800 سال بعد میت کو نکال کے دوسری پانی آ گیا بہ کی جگہ. ٹھیک ہے نا؟ نکالا تو کفن بالکل ایسے ایسا اور خوشبو آ رہی، ہاتھ لگاؤ تو پتہ لگتا ہے ہاتھ سارا نظام ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ نیکی، کیونکہ نیکی کو موت نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیے. نیکی کو موت نہیں ہے. موت، کریکٹر کو، کردار کو موت نہیں آتی ہے. تاریخ میں جتنے بھی لوگ زندہ ہیں ہم نام لیتے ہیں. میری بات سمجھا نا؟ محمد بن قاسم، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، داتا صاحب، بابا فرید، خواجہ غریب نواز. میں ایک بات کر رہا ہوں، ہزاروں نام ہیں. کیا خیال ہے؟ تاریخ کے اندر ان لوگوں نے ان کی کریکٹر کی وجہ سے وہ زندہ ہیں. کس کی وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے آج تک کوئی بندہ زندہ نہیں ہے، ایک آپ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن کردار کی وجہ سے ہر آدمی زندہ ہے. میں کئی بار بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے آپ کو دنیا اچھی لگے گی. اگر آپ کی گفتار خوبصورت ہے آپ دنیا کو اچھے لگیں گے. اگر آپ کا کردار خوبصورت ہے آپ دنیا والے کو اچھے لگیں گے. کیونکہ شخصیت کردار کے گرد گھومتی ہے. جس کا کردار اچھا اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی عبادت اچھی، اور جس کی عبادت اچھی اس کی دنیا اور آخرت اچھی. جس کی عبادت اچھی، یہ بڑے غور سے سننا، اس کی دنیا اور جس کی زندگی اچھی اس کی عبادت اچھی. جس بندے کی زندگی اچھی نہیں ہے نا مطلب اس سے ہر آدمی تنگ ہے، اچھا بولتا نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اخلاق نہیں ہے، اس کا کردار نہیں ہے، نصر بازی کر رہا ہے، بے ایمانی. کسی نے مجھ سے ایک بار ایک بندہ پوچھتا ہے فخر صاحب نماز کیا ہے؟ میں نے کہا نماز اپنی ایگو کو ختم کرنے کا نام نماز ہے، اپنے ہوس اور حسد کو ختم کرنے کا نام نماز ہے، تکبر اور غرور کو ختم کرنے کا نام نماز ہے، اپنے اندر پیار اور محبت، احساس اور محبت پیدا کرنے کا نام نماز ہے. اگر میں نے کہا ہمارے اندر احساس اور محبت، پیار، اخلاص پیدا نہیں ہو رہا، تکبر اور غرور نکل نہیں رہا. میں ایک بات کر رہا ہوں،
तो फिर हमें अपनी नमाज पे थोड़ा गौर करना चाहिए, क्योंकि तकब्बर और गुरूर एक बीमारी है जो छोटे और कम ज़र्फ लोगों को लगती है, बड़े लोगों को नहीं लगती है। आप तारीख उठा के देख लेना, बड़े लोगों को लगी है, वो तो सातवें आसमान पे पहुंच गए। इकबाल से किसी ने कहा ना जन्नत कितनी दूर है, उसने कहा एक कदम अपने नफ्स और ख्वाहिशों पे रख, दुआ जन्नत में रख। एक कदम कहाँ रख? नफ्स और ख्वाहिशात में रख, दूसरा कहाँ रख? जन्नत में। कि खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं तो इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है, मकाम गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमियागर हूँ, यही सोज है नफ्स है और मेरी कीमिया क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। देखें उस मुकाम पे पहुंचने के लिए क्या ख्याल है, तो कुछ ना कुछ तो हम देखें, दुनिया की नौकरी के लिए, दुनिया की नौकरी के लिए दुनिया की किताबें टके टके की समझ समझ कर पढ़ते हैं। दुनिया की किताबें क्या करते हैं, समझ के पढ़ते हैं, यानी बताए ना जी किसके लिए, दुनिया की 2 टके की नौकरी के लिए ना। दुनिया तो वैसे भी फानी है जी, ऐसे है ना, आप रोजाना देखते रहते हैं, आदमी सोया रात को हार्ट अटैक हुआ मर गया, सब कुछ इधर ही रह, क्योंकि ये दुनिया जो हमारी है ही नहीं, ये ध्यान में रखें। हम आए भी खाली हैं, जाएंगे भी। दुनिया में आकर जीते रहे कपड़े बदल बदल कर, एक दिन ले जाएंगे एक ही कपड़े में कांधे बदल बदल कर, एक दिन ले जाएंगे एक ही कपड़े में, ऐसे ही होता है ना, कांधे बदल बदल कर। और जो तूने कमाया है दूसरा ही खाएगा, तू खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। ऐसे है या नहीं, बताएं ना। हम देखिए रोजाना देखते रहते हैं ना जी, क्योंकि मतलब इतनी बड़ी मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, क्या ख्याल है, ये सीधी सादी बातें हैं जो हम रोजाना मुशाहदा करते हैं। हम क्या करते हैं, रोजाना इनका मुशाहदा करते हैं, क्योंकि इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करता। अगर कोशिश करे तो जहन्नम से बच सकता है, लेकिन मौत से नहीं बच सकता, ये पक्की बात है। आज आप देखें ना, पूरी दुनिया में मौत से बचने के लिए मेडिसिन भी बन रही हैं, मेडिकल सेंटर भी बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, दवाइयाँ बन रही हैं, किससे बचने के लिए कि आदमी मरे ना, लेकिन फिर भी मर जाता है। फिर भी हमारा एक रिश्तेदार है, 3 दिन पहले उसको थोड़ी तकलीफ हुई, हॉस्पिटल में ले गए, 5, 6, 7 लाख रुपया भी लग गया बेचारों का, ठीक है ना। तो रात को 9 बजे फोत, 4 बजे लेके गए, 9 बजे फोत भी हो गया, 5-6 लाख रुपया भी लग गया। अगर उनको पता होता कि इसने मर जाना, आप मुझे बताएं वो लगाते इतने? लगाते? क्योंकि असल में ये दुनिया हमारी आई नहीं। तो आज इंसान मौत से बचने की कोशिश कर रहा है, जहन्नम से नहीं। हालांकि कोशिश करे तो जहन्नम से बच सकता है, मेरी बात समझे ना, लेकिन मौत से किसी जगह अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया। मौत से बचने के लिए कोई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कोई रास्ता बताया कि आप ये करें तो मरेंगे नहीं, बताए ना। लेकिन जहन्नम से बचने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करोड़ रास्ते बताए, हज़ारों रास्ते बताए हैं। तो जब आदमी थोड़ी कोशिश करे तो जहन्नम से बच सकते हैं। ये बड़े लोग जितने जिनके हम नाम दाता साहब चाहे ना, वहाँ रात ही नहीं होती, वहाँ रात नहीं होती, तो वो जहन्नम से बचे या नहीं? दुनिया की परवाह नहीं की, क्योंकि उनको समझ आ गई कि दुनिया हमारी है ही नहीं। हम दुनिया के थोड़े फायदे के लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, जिसने ख़त्म हो जाना है। आखिरत के ज़्यादा फायदे के लिए थोड़ा सच नहीं बोलते, जिसने हमेशा रहना है। दुनिया ने ख़त्म हो जाना है और इसके थोड़े फायदे के लिए क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, समझा। दुनिया कमाने के लिए हर लम्हा कोशिश करते हैं, आखिरत को बेहतर बनाने के लिए एक लम्हा दिलो जान से कोशिश नहीं करते। दुनिया कमाने के लिए देखें ना, सुबह लोग निकलते हैं, क्या ख्याल है, दौड़ लगी होती है, मैं तो बाहर होता हूँ, बाहर तो हो अफरा तफरी है, जैसे क़यामत की रिहर्सल हो रही है। हाथ में कप चाय का उठाया हुआ है, एक सैंडल उठाया हुआ है, बात समझे ना, भाग रहे हैं भाई। 7 बजे गेट बंद होगा, फिर खुलेगा, 8 बजे गेट बंद होगा, फिर खुलेगा नहीं। मैंने कैसे देखो ना बैठ के खा रही हैं, ना इत्मीनान से कोई है, भागो। जी दुनिया इनकी है ही नहीं, इनकी है ही नहीं। तो जिस दिन हमें ये पता लग गया ना, क्योंकि जो दुनिया के लिए कोशिश करता है उसको दुनिया मिल जाती है।
جو دنیا والے کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو دنیا والا بھی مل جاتا ہے. تو جس کو دنیا والا مل گیا تو دنیا پھر اسی کو ملی نا جی. دنیا ہے کس کی؟ اللہ کی. تو جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا، بات سمجھا نا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ ہمیشہ رہنے والے. بات سمجھا نا. تو جو جو اس کے ساتھ جڑتا گیا تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا. تو بس ایک دو باتیں آتی. زندگی دیکھی 2 دن کی ہے. زندگی کتنی ہے؟ 2 دن کی. اسے 2 اصولوں پر گزارو. ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر. زندگی 2 دن کی ہے. ایک آپ کے حق میں ہے، ایک آپ کے مخالف ہے. حق میں ہو تو شکر ادا کیا جائے، حق میں ہو تو شکر ادا کیا جائے، مخالف ہو تو صبر کیا جائے. حق میں مطلب کیا؟ جب آپ صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، کیا کریں؟ شکر ادا کریں. اور جب اللہ کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف آ جائے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، تو صبر کہاں کرنا؟ وہیں صبر کرنا ہے نا جی. ہاں. تو زندگی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہا. زندگی میں ایک جیسے اب انصاری صاحب نے دیکھیں، ہم ایک دوسرے سے ملے ہیں نا، شاید اس سے پہلے آپ ایسے شاید نہ ہی ملتے ہیں. بار اسلام بہت دور دور سے ہوگی، کیا خیال ہے؟ تو ایسے ملنا جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے وقت نکالیں. کیونکہ دیکھیں وقت ہمارا نہیں ہے. میں کئی بات کرتا ہوں کہ پیسہ کمانے کے لیے وقت مت لگاؤ. پیسہ کمانے کے لیے وقت مت لگاؤ. وقت کو بہتر بنانے کے لیے پیسہ کماؤ. وقت کو کیا کرنے کے لیے؟ بہتر. دیکھیں وقت بتاتا ہے آپ کے پاس دولت کتنی ہے. وقت بتاتا ہے آپ کے پاس علم کتنا ہے. وقت بتاتا ہے آپ کی شہرت کتنی ہے. میری بات سمجھ رہے نا. لیکن دولت نہیں بتاتی آپ کے پاس وقت کتنا ہے. علم نہیں بتاتا آپ کے پاس وقت کتنا ہے. شہرت نہیں بتاتی کہ آپ کے پاس مطلب بے نظیر کو دیکھا نا جی، اتنا بڑا جلسہ کیا ہے. اس بیچاری کو پتا تھا کہ میں یہاں سے نکلوں گی، یہاں میری موت کھڑی ہے. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، پتا تھا اس کو؟ نہیں. شہرت اس نے اپنی دیکھ لی. علم کا بھی پتا تھا، دولت کا بھی پتا تھا، ہر چیز کا پتا تھا. لیکن وہ ان چیزوں نے، اس کے علم نے، اس کی دولت نے، میری بات سمجھے نا، اس کی شہرت نے یہ نہیں بتایا تیرے پاس وقت کتنا ہے. تیرے پاس وقت کتنا ہے. تو بس وقت کے پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارے پاس بدل دے. کیا کرو؟ وقت کے پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو. وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل لے. وقت بدل. کیونکہ وقت اسی کا ہے نا جی. تو جب آپ اس کے لیے وقت دیں گے، بس آخری ایک بات سمجھا کے ختم کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے قرض حسنہ ہے. کیا کرو؟ اب اس کی میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس پہ ختم کروں گا. بالکل چھوٹی، آپ کو جلدی سمجھ جائے. جیسے میں نے کہا نا کہ وقت کے پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے. اب وقت کس کا؟ مجھے بتائیں نا. اللہ تعالیٰ نے زندگی کس کی ہے؟ یہ صحت کس نے دی ہے؟ اولاد کس نے دی ہے؟ ہر ایک سانس سے دوسرے سانس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب قرض حسنہ کا مطلب میں آپ کو 2 لفظوں میں بتاؤں، اس کے بعد ختم کروں گا. کہ آپ دیکھیں، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، آپ مجھے بتانا، پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. مثلا میرے 2 بچے ہیں، ان کے جس کے مثلا 2 بچے مثال کے طور پر مثال دے، چھوٹے 4 سال کے، ٹھیک ہے. آپ باہر سے کچھ چیز لے کے آئیں، ٹافیاں. کیا کریں؟ ٹافیاں لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا. ایک بچے کو ٹافیاں کو 5-6 ٹافیاں اس کو دے دے، ساری اس کو دے دے ایک بچے کو، ٹھیک ہے نا. پھر اس سے کہ فوراً اسی وقت کی اس کو ٹافیاں کس نے دی ہیں؟ آپ نے دی ہے نا، ٹھیک ہے نا. آپ اب فوراً اس کو کہ بیٹا ایک ٹافی مجھے دے. اس نے ایک دم ایک ٹافی آپ کے ہاتھ پہ رکھی، ایک ٹافی ان کو دو، اس نے ٹافی ان کو دو، ایک ان کو دو، اس نے فوراً دے دی، ایک ان کو دو، ان کو دو. یعنی 5 ٹافیاں وہ دے کے ہاتھ باندھ کے آپ کے پاس خالی کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو وہ کتنا اچھا لگے گا. آپ کی بات سنی نا اس نے، ٹھیک ہے. اب دوسرا بچہ ہے آپ کا، آپ نے کیا کیا؟ دوسرے دن اس کو بھی 5 ٹافیاں دی، ٹھیک ہے. اور ساتھ کہا کہ ایک ٹافی مجھے دے، ایک ان کو دے، ایک ان کو. وہ 5 ٹافیاں لے کے اندر چلا گیا باہر کے. میں تو کسی کو نہیں دیتا. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں نا، بتائیں نا. اب آپ کو کس پہ غصہ آیا اور کس سے محبت ہوئی ہے؟ بتائیں. جس سے تقسیم کی اس پہ پیار آیا، اور جو اندر بھاگ گیا اس پہ اب میری بات سمجھ، حالانکہ دونوں آپ کے بچے ہیں، بات سمجھے نا. اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں صرف چیک کرتا ہوں کہ میرے راستے پہ خوشی سے کون دیتا ہے. اب جس بچے نے فراخ دلی سے دے دیے، اب میری بات سمجھے نا، حالانکہ آپ کا ہی بچہ ہے، اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں مجھے اس پر غصہ آیا، اس پر نہیں آیا.
हालांकि उसको ला के आप और दे सकते हैं आप। रब कहता है मेरे रास्ते में तुम देते हो मैं खुश होता हूँ, फिर मैं बढ़ा चढ़ा के देता हूँ। और जो कंजूस होता है ना ऐसे, तो उसको फिर मैं काट ही देता हूँ। क्योंकि जिसके अंदर सखावत आ जाए ना, अल्लाह ताला सखावत के दरवाजे खोल देता है। और जो कंजूस होता है ना, उस पर कंजूसी के दरवाजे खोल देता है। फिर वो जोड़ जोड़ के, लाखों लोग आपने देखे होंगे, जोड़ 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 के सारा कुछ इधर ही रह गया, आप खाली चले गए। जितना सच झूठ और गुनाह किए ना जिस पैसे के लिए, वो पैसा इधर ही रह गया, गुनाह साथ चले गए। गुनाह किधर चले गए? साथ चले गए। तो बस इस शेर के साथ चलिए, वो एक छोटी सी बात है ना, उसको सुनाई थी। एक अंदर की बात है कि बाबा फरीद बात समझे ना, उनके दौर की ये बात है। एक बुजुर्ग थे मजदूर, तो वो सारा दिन हर एक से पूछते रहते थे ईद कदा, या ईद कदू है, ईद कब है, ईद कब है। अच्छा, फिर वो बताते थे भाई ईद कल है। फिर दूसरे से पूछते ईद कदा। अब ईद गुजर भी गई ना, फिर भी वो हर एक से पूछते रहते थे। उनका एक मामूल था, उनका एक हर एक से। अब पूरे गांव वालों को पता लग गया यार, हर एक से ये पूछता रहता है, उसको बताते हैं भाई ईद गुजर गया है, आने वाली है 2 महीने बाद, लेकिन फिर भी पूछता रहता है फिर भी ईद कदा। और बाबा फरीद उधर से गुजरे, बाबा फरीद उधर से गुजरे, तो वो उनसे पूछ के रो के कहता है ईद कदा। तो बाबा फरीद ने फरमाया यार मिले जदा, यार मिले मेरी बात समझ है ना, यार मिले जदा। वो आगे से कहने लगा कि यार मिले कदा, यार मिले कदा। उन्हें क्या मैं मरे जदा, वाह 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 वाह, मैं मरे जदा। उन्हें क्या मैं मरे कदा, उन्हें क्या यार तके जदा, उन्हें क्या यार तके कदा, उन्हें क्या तय तके जदा। मन आरफा नफ्सा हूँ फकद आरफा रब्बा हूँ। पहली बात अपनी की गई है, जरा गौर से सुनना। इस हदीस का मफहूम यही है ना जी, पहली बात अल्लाह की नहीं हुई है। ये बड़ी ख़ास बात है, बड़ी ख़ास बात है। इस हदीस का मफहूम क्या है जी? जिसने खुद को पहचान लिया, सही है ना, उसे रब मिल गया। जिसने खुद को पहचान लिया उसे रब। उन्होंने कहा जब तक तू नहीं देखेगा, पहल तू करेगा, पहल तू करेगा, फिर रब देखेगा। वो एक शेर आपने सुना हुआ, कव्वाली के अंदर है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तुम 1 पैसा वो, तो कई लोग पता क्या कहते हैं, यार तू 10 लाख दे दे, उसे 1 रुपया दे दे, मगर पहले तू दे। शर्त किसने रखी है? अल्लाह। हमने नहीं रखी है। उसने कहा पहले तुम दोगे, पहले तुम दोगे। तो उन्होंने कहा मैं मरे जदा। ये सारा रोला आपको पता है इस मैं का है। जो मैं कहा तो गुनाह हुआ, गुनाह हुआ तो सजा मिली, सजा मिली तो मैं ना रही, मैं ना रही तो यार मिला, यार मिला तो बला टली। इकबाल ने कहा यार मिला, क्योंकि इकबाल जब शेर कहता था ना, तो एक दिन इकबाल ने वैसे सोचा, अल्लामा इकबाल ने, कि ये शेर सारे मैं कहता हूँ, मेरी बड़ी इज्जत है, तो बस मैं कहा ना कि ये मैं कहता हूँ। तो इकबाल ने खुद आप ये शेर उस वक्त उसने कहा, तो कहता है कितने महीने मेरे ऊपर जो वारद होता था ना, बात समझे ना, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया था, बात समझे ना, कुछ समझ ही नहीं आती थी क्या कहना है क्या नहीं कहना है। ये अल्लाह का करम था ना जी एक। तो उसको जब काफ़ी टाइम गुजरा, ठीक है ना, उसके बाद जब फिर अल्लाह ताला ने माफ़ी तलाफ़ी उसकी हुई, जो उसने मैं कहा, तो उस वक्त उसने ये शेर पढ़ा था, जो मैं कहा तो गुनाह हुआ, जो मैं कहा तो गुनाह हुआ, गुनाह हुआ तो सज़ा मिली, सज़ा मिली तो मैं न रही, मैं न रही तो यार मिला, यार मिला तो बला टली। आप समझे ना, ये मैं जो है ना बड़ी खतरनाक है, ये मैं जो है बड़ी खतरनाक है। वो बस एक बात ऐसे चलो याद आ गई, अल्लाह ताला ने जब नफ्स को 1000 साल जहन्नम की आग में फेंका, ठीक है ना, 1000 साल बाद निकाल के पूछा बता तू कौन है और मैं कौन हूँ, तो नफ्स ने पता क्या कहा कि आप है मैं हूँ। अब अल्लाह उसकी मैं मारना चाहता था ना, तो वो क्या कह रहे हैं आप मैं हूँ। फिर 1000 साल जहन्नम की आग में फेंका, फिर निकाला, फिर वो कहने लगा आप है मैं हूँ। जब तीसरी बार अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग में फेंका ना, तो पूछा आप बता तू कौन है, तो मैं कौन हूँ। अब सुनना जरा, कहता आप तो मेरे रब है, आप तो मेरे, पर मैं ही हूँ। आप समझे ना, मैं ही हूँ। तो बस ये मैं मर गई ना, तो सब कुछ मिल जाएगा।